کیا آپ جانتے ہیں کہ اتہاس میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جو کنویں کی اندھیری گہرائی سے جیل کی سلاخوں تک پہنچا اور پھر وہیں سے تختوں کو ہلا دیا؟ یہ کہانی طاقت کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے صبر کی، پاکیزگی کی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی۔ قرآن کہتا ہے، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی کے بیٹے تھے۔ بچپن میں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب بلندی کا تھا، لیکن راستہ امتحانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بھائیوں نے حسد میں آ کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں خاموش تھا، اندھیرا گہرا تھا، مگر یاد رکھیے، اللہ دیکھ رہا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ پردیس، تنہائی اور جوانی کی دہلیز پر سب سے بڑا امتحان۔ عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، دروازے بند تھے، موقع پورا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تقویٰ نے خواہش کو ہرا دیا۔ نتیجہ، الزام لگا، قید ہوئی اور سالوں تک جیل کی اندھیری راتیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے نیک بندے اگر قید میں ہوں بھی اللہ کی تدبیر آزاد رہتی ہے۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو نراش نہیں کیا۔ انہوں نے قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بتائی اور ساتھ ہی اللہ کی طرف بلایا۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، ہر کوئی ناکام رہا۔ تب کسی نے کہا، جیل میں ایک قیدی ہے، وہ سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، لیکن انہوں نے فوراً رہائی قبول نہیں کی۔ پہلے کہا، میری پاک دامنی ثابت کرو۔ یہ تھا ایک نبی کا وقار، اور پھر وہی قیدی مصر کا خزانچی بنا۔ قرآن کہتا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں زمین میں اختیار دیتے ہیں۔ تو سبق کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو گناہ کے دروازے پر رک جاتا ہے، عزت اس کے قدم چومتی ہے۔ یاد رکھیے، چاہے کنواں ہو یا جیل، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو انجام ہمیشہ تخت ہوتا ہے۔